جی السلام علیکم سر جی، بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی ہے، یقین کرو۔ آج یہ دیکھیں گھر میں پھر رہا ہوں، اتنی گرمی ہے آج کہ آگ برس رہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آج لاہور بھی 40 کو ٹچ کر گیا، 40 ٹمپریچر سینٹی گریڈ، اور جو لاڑکانہ اور دوسرے علاقوں میں 51 ٹمپریچر ہے۔ تو ذرا سوچو، پورے یورپ امریکہ میں 30 تک ٹمپریچر جاتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں بس ہم مر گئے، اور ہمارا 51 ٹمپریچر ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ گرمی کی ٹمپریچر ہے، دوسرا جو کھچاؤ ہے نا انڈیا اور پاکستان کا، وہ بھی بڑا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حنیف عباسی نے، جو ریلوے کے وزیر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اب جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور عطا تارن نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا نے بڑا پروپیگنڈا کی ہے۔ میں ابھی ایک اپنے دوست سے بات کر رہا تھا لندن میں، انہوں نے جی کہ ہائیڈ پارک میں بھی پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے لندن میں، اور انہوں نے پوری دنیا میں پروپیگنڈا مشینری، تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی زیادہ ہے، لوگ بھی زیادہ ہیں نا، ہم 25 کروڑ ہیں تو وہ 1.5 ارب ہیں، ٹھیک۔ فرق تو پڑتا ہے ہر جگہ۔ میں 25 سال پہلے بھی امریکہ میں گیا تو میں جس دوست کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی یہ سارے ادھر انڈیا کمیونٹی ہے۔ ہم جدھر بھی جاتے ہیں انڈین کمیونٹی، سر جی آپ کو یا انڈیا کے لوگ نظر آتے ہیں یا چائنا کے لوگ نظر آتے ہیں۔ آبادی زیادہ ہے نا اربوں میں، تو ہم بھی 6واں 7واں ملک ہے آبادی کے، 6واں 7واں، تو لیکن بہرحال ان کا یہ پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہے کہ ہم پاکستان کو دہشت گرد ثابت کر سکیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بین الاقوامی طور پہ کوئی اتنی بڑی، سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جھوٹ کا پلندہ تھا، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش تھی۔ اس لیے پوری دنیا نے سوائے لفظوں کی تو ہلکی پھلکی جو مذمت ہوتی ہے نا، اس کے علاوہ کسی نے کوئی سنجیدہ طریقے سے بات نہیں کی۔ پاکستان نے خود یہ پوری دنیا کو آفر کروا دیا کہ جناب اگر بین الاقوامی طور پہ عالمی ادارے پریس اس میں تحقیق کرنا چاہیں، انویسٹیگیشن کرنا چاہیں، کمیٹی بنانا چاہیں تو ہم تعاون کریں گے۔ کل خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر انڈیا سمجھتا ہے کہ پاکستان ملوث ہے تو وہ ہمیں قصوروار کوئی ثبوت دے، ہمارے ساتھ ثبوت شیئر کرے۔ بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف نے، شہباز شریف نے، ہماری حکومت نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے، اور آج میں دیکھ رہا تھا، پتہ لگا ہے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب ہر دنیا میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ اسے کیا کہتے ہیں وزیر خارجہ، ان سب کو اس نے فون کیے ہیں کہ جناب اصل حقیقت کیا ہے اور انڈیا کیا چاہتے ہیں۔ انڈیا کے سر جی بڑے مقاصد ہیں، ویسے وہ مذاق بھی چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت مذاق بھی چل رہے ہیں کہ انڈیا نے ایڈا پانی کرنا کی ہے، اور یار انڈیا ایڈا پانی روک کے کرے گا کی، کہندے پینا تو انہیں پھر بھی گاں دا پیشاب ہی ہے نا، موتر ہی پینا ہے انہیں۔ بات یہ ہے کہ سر جی وہ 3-4 دن سے زیادہ سٹوریج کر ہی نہیں سکتا، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہ 10 دنوں کے بعد تو آپ کو پتہ ہے مونسون کا بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، تو سیلاب آتے ہیں انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی، اتنا زیادہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ تو ان کی بونگی حرکت ہے نا کہ آئیں جی ہم وہ بند کرتے ہیں جی، اسے ڈیم جو ہے نا وہ بند کر دیتے ہیں۔ ان کو کھولنے پڑیں گے، کوئی یہ حال ہی نہیں ہے۔ جو ہم نے ان کی ایئر سپیس بند کی ہے نا، جہاں یہ اوپر یہ جو آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے، یہ ان کو یومی جو تجزیہ کار ہیں وہ بتا رہے ہیں لاکھوں ڈالر، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ کروڑوں روپے روزانہ کی بنیاد پہ نقصان ہے۔ یہ انڈیا برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جو زمینی تجارت ہے وہ علیحدہ ہے، جو زمینی تجارت وہ انڈیا کر رہا ہے نا پوری دنیا سے، یہ ادھر سے ہی تو سارے تجارت چلتی ہے، وہ علیحدہ ہے۔ تو انڈیا تو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے جناب وہ ہمارے اوپر پابندیاں لگائے، ٹھیک ہے، وہ نہیں برداشت کر سکتا۔ میں نے بتایا نا کہ 80% نقصان انڈیا کو ہے،
20% پاکستان کو ہے. تو آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کون کتنا خسارے میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھونگی حرکتیں ہیں. اور پھر بغیر ثبوت کے, آپ کے پاس ثبوت ہیں تو دیں ثبوت, پوری دنیا کو دیں. امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ آپس وچ نپٹو بھائی, آپس وچ نپٹو, اسی تاڑے وچ نہیں آنا چاہتے. انہیں تو اور بونگی مارتی ہے کہ جی یہ 1500 سالہ مقدمہ ہے, یہ آپس وچ نپٹو تسی. ٹھیک ہے, تو ہم جناب علی یہ انڈیا کو پتہ لگ گیا کہ اب میں نے ساری فیوٹائل ایکسرسائز کی ہے, اور اپنے طیارے اس کے, وہ ایک طیارہ آج اس کا گر کے تباہ ہوا ہے, کل ایک طیارے نے کوئی ملبہ گرایا ہے, وہ کوٹھیاں تباہ ہوئی ہیں, گھر. تو یہ انڈیا کا تو یہ حال ہے بوکھلاہٹ میں. پہلے بھی انہوں نے یہ فروری ان کو یاد کرواتے رہیں گے ہم, 27 فروری اب انشاءاللہ کو واپس نہیں جائے گا. جو 27 فروری کو جس نے آپ کو ابھی نندن کو واپس کیا تھا نا, اب وہ خود جیل میں ہے. یہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہون جناب وہ گلا نہیں رہیاں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا انڈیا کو بھی سوچا ہے, انڈیا نے کوئی حملہ نہیں کیا اور بڑکیں ماری ہیں, اور لوگوں نے بھی ان کو جو ہے نا لان تان کی ہے کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں تو روز ایسی دہشت گردی ہوتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ انڈیا اس میں ملوث ہے, رام ملوث ہے, اور ہم نے تو ان کے زندہ بندے پکڑے ہیں سر. جیسے ابھی نندن پکڑا ہے نا تو جہاز گرایا ہے, تو یہ کہنے لگے نہیں نہیں جھوٹ ہے جی, تو ہم نے ابھی نندن کو سامنے کر دیا. پھر کلبھوشن کو پکڑا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے. آپ جناب علی یہ پھول دیکھیں اور خوش ہو جائیں, اور اچھے موسم کی دعا کریں. یہ پھولوں سے بھر گئی ہے, جھومر بیل اسے کہتے ہیں, یہ جھومر بیل. یہ دیکھیں, یہ بہت زبردست ہے. اور ہم آپ کو یہ کبوتر بھی دکھاتے ہیں. تو یہ کبوتر ہے, تو کوئی بتا سکتا ہے کہ کبوتر جب وہ پیئر بن جاتا ہے تو کتنے دنوں کے بعد انڈے دیتا ہے؟ کوئی اندازہ ہے کہ 10 دنوں کے بعد, 8 دنوں کے بعد, 5 دنوں کے بعد انڈے کب یہ دیں گے؟ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد ضرور ہمارے ساتھ شیئر بھی کریں. ٹھیک ہے جی, اوکے سر, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.